سبسکرائب کریں حافظ جمال ساؤنڈ چینل کو اور دبائیں بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن حاصل ہو سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبعرفان وبإيمان وبيان في فرقان وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا جلد بلد ولد جسد رسو نظم عظم له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا موجودنا مقصودنا مطلوبنا معصومنا مخدومنا منظومنا ومولانا سيدنا وسندنا آمدنا اجدرنا اکبرنا اتقانا آلانا اولانا انوانا اخشانا عرفانا اشفانا اجمل جمیلنا اکمل کمیلنا احبب حبیبنا انصب نصیبنا عجیبا خاشیتین نجیب الطرفین امام الشرقین والغربین ابی محمد الحسن والحسین اجدر الخلق اکمل الخلق اعظم الخلق اشرف الخلق انور الخلق اطیب الخلق اطہر الخلق اول الخلق ابدع الخلق ومولانا ثم صعد الى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما
الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت نال درود پاک پڑھ لو اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صل على جمال محمد صل على كمال محمد صل على حسن جمال محمد صل على بسم جمال محمد صل على ظهر عصر محمد صل على عشاء فجر محمد صل على حنين بدر محمد صل على جسد قبر محمد صل على آل محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ. کوئی زبان خاموش نہ رہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر محبت ذوق و شوق نال درود پاک پڑھو تاکہ گنبد خضرا دے اندر جدو تسی درود پاک پڑھنا ہے اللہ دے محبوب نے سننا ہے کہ حاجی فلک شیر مرحوم دے اصال ثواب واسطے محفل میلاد دے اندر جیڑے جیڑے آئے نے میرے تے درود و سلام پڑھ رہے نے سرکار نظر کرم فرما رہے نے. محبت نال پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. تن من وارا جس نے دیکھا وہ چہرہ کملی والے کا بھئی. تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا اے مولا ایک بار دکھا دے. یہ دعا بھی ہے سب مل کے پڑھو اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا. اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا. ساڈا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہر نعمت دیتا ہے خدا پروار کے ان پہ دیتا ہے. ہر نعمت دیتا ہے خدا پروار کے ان پہ دیتا ہے. وہ کھاتا ہے یہ عالم سارا صدقہ کملی والے کا بھئی. کھاتا ہے یہ عالم سارا صدقہ کملی والے کا. غوث قطب ابدال کلندر سب ان کے گن گاتے ہیں. فرش زمین پر عرش بری پر وہ چرچا کملی والے کا بھئی. فرش بری پر عرش وہ فرش زمین پر عرش بری پر چرچا کملی والے کا. آل نبی اولاد علی کی شان بڑھائی اللہ نے. آل نبی اولاد علی کی شان بڑھائی اللہ نے.
تبارک و تعالی دی حمد و ثنا حضور سید عالم رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم سرکار دو جہاں واری دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام استاد محترم استاد امیر صاحب میرے والد صاحب اور تمام برادران اسلام بھائی نوشیروان صاحب نے نوشیروان اور نوشیر خان اور بھائی بابر صاحب نے اور بھائی دوسرے صاحب خان نے اس محفل نو سجایا جناب حاجی فلک شیر صاحب مرحوم انہوں نے اشارے ثواب واسطے اس محفل میلاد نو انعقاد کیتا دعا ہے اللہ کریم اس محفل پاک کی برکت نال حاجی فلک شیر صاحب نو جنت اعلی مقام عطا فرمائے انہوں نے درجات بلند کرے اور اللہ تبارک و تعالی اس محفل کے اندر جتنے بھی حاضر نے سب نو اپنے محبوب کی سچی غلامی عطا فرمائے اور شریعت دا پابند بنائے برادران اسلام میرے ذمہ والدین دا بھی موضوع ہے میلاد مصطفیٰ دا بھی موقع ہے دونوں کیوں والدین نو عزت اور عظمت ملی ہے تے اللہ دے محبوب تے صدقے ملی ہے سرکار آئے نے تے والدین نو اے عزت اور مقام ملیا ہے حالانکہ زمانہ جہریت دے اندر ماں باپ دی کوئی قدر نہیں سی بیٹی دی کوئی قدر نہیں سی اپنی بچیاں نو زندہ درگور کر دیتا جاتا اپنے ہتھاں دے نال ٹوڑے گڑے کھٹ کے زندہ بچی نو سٹ دیتا جاتا جو تو مٹی پا دیتی ہے اتنے دل سخت سن اور پھر اللہ دے محبوب آئے کملی والے تشریف لے کے آئے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو پھر اس باپ نو بھی مقام ملیا اس ماں نو بھی عزت ملی اس بیٹی نو بھی عزت ملی تو برادران اسلام وقت کی ہے ماحول کی سی منڈیاں لگ دیاں سن جس طرح جانوراں دیاں منڈیاں لگ دیاں ماں باپ نو ویچ کے آندے سن بڑھا ماں باپ جدو جاندہ نوجوان بیٹا اپنے ماں باپ نو کندیاں تے بٹھا لیندا سکی ماں نو کندیاں تے بٹھا لیندا سکے باپ نو کندیاں تے چڑھا کے منڈی دے وچ جا کے ہوکا دیندا کسے نے غلام لینا ہوئے کسے نے خادم لینا ہوئے او لے لو اللہ اکبر او سکی ماں ہاتھ جوڑ کے او پتر دیاں منتاں کر دی راندی او سکا بڑھا باپ اپنے بیٹے دیاں منتاں کردہ راندا او میرا بیٹا مینوں نہ بیچ کے جا منڈی دے اندر نہ فروخت کر کے جا بیک تینوں کتنیاں مشکلان نال تینوں پالیا تے سامبیا ہے تینوں جوان کیتا ہے تم جمعیا ہے تینوں بولنا نہیں سیاندہ تینوں بولنا سکھایا ہے تیری تھوتری زبان تے گلنا کرنیاں سکھائیاں نے تینوں انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے تینوں کھانا نہیں سیاندہ تینوں کھانا کھلایا تینوں جوان کیتا ہے ہن تیری واری آئی ہے ہن ساڈے نالے سلوک تا نہ کر اللہ اکبر پھر کی ہوندا لیکن اس پتر نو ذرا ترس نہ آندا اس ماں تے باپ نو لونڈی تے غلام آ کے بیچ کے چلا جاندا او سکا باپ منتاں کردا رہندا او میرا بچڑا تیرے کولو اسی کھانا نہیں منگاں گے کوئی کپڑیاں دا سوال نہیں کران گے کسی قسم دی ڈیمانڈ نہیں کران گے ایک کونے دے اندر سانو بٹھا دیویں صرف اپنے بچڑے دا چہرہ وے دے رہاں گے سانو سب کچھ مل جائے گا ساڈا ہاں ٹھردا رہے گا لیکن اس پتر نو ذرا ترس نہ آندا ماں باپ نو بیچ کے چلا جاندا جدو مدنی کریم آئے لجپالا کا آئے سرکار دی آمد ہوئیے اللہ کریم نے قرآن کریم دے اندر فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا اسا مومنہ تے احسان کیتا ہے کہ شان والا رسول تنو عطا فرما دیتا ہے اور اللہ کریم دے محبوب
گیا ہے۔ اللہ اکبر، سرکار آئے، اللہ اکبر، سرکار نے فرمایا او اولاد سن تینوں میں دسا تیرے باپ دا مقام کیے، ماں دا مقام کیے۔ اللہ دے محبوب آئے، سرکار نے دسیا اے ماں باپ منڈیاں تے ویچن والا مال نہیں ہے، انہاں دا مقام میں تینوں دسنا وا۔ اللہ دے محبوب نے فرمایا جس نے اپنے ماں پیو نو صبح اٹھ کے ایک واری بھری نگاہ دے نال، محبت علی نگاہ دے نال ویکھ لیا، صرف ویکھن دے نال مدنی کریم آقا نے فرمایا ایتھوں تینوں 4-5 لاکھ لگ کے 9-10 لاکھ کے بھر کے مکہ تے مدینہ تو گیا کوئی نہیں ہے، اتھے جا کے دے طواف کیتے کوئی نہیں ہے، صفا مروہ تے جا کے سعی کیتی کوئی نہیں ہے، زمزم دا پانی پیتا کوئی نہیں ہے، حجر اسود دے بوسے لے کوئی نہیں ہے، مینا تے مزدلفہ تے عرفات دے اندر گیا بھی کوئی نہیں ہے، صرف اٹھ کے مدنی کریم آقا نے فرمایا پیار دے نال انہاں اکھاں دے نال ماں پیو نو ویکھی، صرف سرکار نے فرمایا تیرے نامہ مال دے اندر حج مقبول دا ثواب لکھ دیتا جائے گا۔ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، پھر اسی کیوں نہ کیے کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ سرکار آئے نے، اللہ دے محبوب نے دسیا لوگو ماں باپ منڈیاں تے ویچن والا مال نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا میں تنوں دسنا باپ دا مقام کیے، ماں دی شان کیے۔ مدنی کریم آقا نے فرمایا تے رب نو راضی کرنا ہی باپ نو راضی کر لے، جدی اتے باپ راضی ہو گیا سرکار نے فرمایا اللہ اس سے راضی ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا اللہ اس سے راضی ہو گیا۔ پھر فرمایا تسی کوشش کر دیو جنت واسطے، کوشش کر دیو نماز پڑھ دیو جنت واسطے، حج کرن جان دیو جنت واسطے، صدقہ خیرات دین دیو جنت واسطے، ہر نیکی دا کام کر دیو جنت واسطے۔ اللہ دے محبوب نے فرمایا او میرے غلامو میں تانوں دسنا وا، حضور نے فرمایا تواڈی جنت تواڈے ماں دے قدماں دے تلے ہے، ماں دے قدماں دے تلے جنت رکھ دیتی۔ رب نو راضی کرن واسطے فرمایا کہ رب راضی کرنا ہے باپ راضی کر لو، اے ہے ماں باپ دا مقام، اے ہے اللہ دے محبوب نے سانو دسیا ماں باپ دی عزت اور شان۔ سرکار آئے نے تے ماں باپ نو اے فضیلتاں مل گئیاں نے، تاں فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اور اتنے کریم لجپال آقا نے کہ ماں پیو نال وی ود کے امت نال پیار کرن والے نے۔ حضرت سیدہ آمینہ فرماندیاں نے جدو میرے بیٹے دی ولادت ہوئی ہے، میرے بیٹے محمد دنیا تے آئے نے، فرماندیاں نے نور دا ظہور ہو گیا، خرج منی نور، نور دا ظہور ہویا ہے، ہر طرف نور پھیل گیا، نور پھیل گیا، کمرے دے اندر نور ہو گیا، باہر نور پھیلدا گیا ہے۔ فرماندیاں نے گلیاں روشن ہو گیا، محلہ روشن ہو گیا، حتیٰ کہ ساری کائنات روشن ہو گئی۔ بیٹھی میں مکے دے اندر مینوں شام دے محلات نظر آ گئے نے۔ اعلی حضرت تے فرماندے نے نور ازلی او چمکیا، غائب اندھیرا ہو گیا، نور ازلی او چمکیا، غائب اندھیرا ہو گیا، کملی والا ہویا گیا، تھا سویرا۔ حضور آئے نے، سرکار آئے نے، آؤندیاں سجدے سے سر رکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، سجدے دے اندر نے تے اللہ دے محبوب دے لب پہ ہل دے نے، لب ہل رہے نے،
اور کی فرما رہے ہیں یا رب حبلی امتی یا رب حبلی امتی اللہ اکبر امت دا خیال ہے یہ تا دنیا دے آئے نے امت دا خیال ہے جدو اللہ کریم نے اپنے محبوب دے نور نو بنایا ہے ساری کائنات تو پہلے سرکار دے نور نو بنایا ہے جدو عبادت کی تھی اللہ دے محبوب دے نور نے اللہ کریم نے فرمایا محبوب بس کر میری عبادت دا حق ادا کر دیتا ہے اس وقت سرکار نے اللہ دی بارگاہ دے وچ عرض کیتی یا اللہ مینوں لگتا ہے کسی امت دا تو مینوں نبی بنانا ہے میری امت گناہگار بھی ہوے گی خطا کار بھی ہوے گی مولا میری امت دی بخشش فرما دے دنیا تے آئے نے تے امت دی بخشش ہے میدان دے اندر نے تے اس وقت امت دا خیال ہے غار دے اندر نے تے امت دا خیال ہے جنگ دے اندر نے تے امت دا خیال ہے حتیٰ کہ معراج والی رات اللہ دی بارگاہ دے اندر نے تے اتھے بھی امت دا خیال ہے مولا کائنات فرما دے نے جدو آپ دا وصال مبارک ہویا دنیا تو پردہ فرمایا ہے اس وقت میں لہا دے اندر اللہ دے محبوب نو اتار رہا تے سرکار دے لب پہ ہل دے نے جے میں کن لایا ہے مولا علی فرما دے نے میں کن لایا ہے سرکار کی فرما رہے ہیں یا رب حبلی امتی یا رب حبلی امتی او امتی تیرے نال سب تو زیادہ پیار کرن والا اللہ دا محبوب ہے اللہ کریم نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم اللہ اکبر کنڈا امتی نو لگ دائے تکلیف امتی نہیں ہون دیئے درد اللہ دے محبوب محسوس کر دینے اس امت دا خیال اتنا رکھ دینے کہ میری امت نو اللہ کریم کسی غم دے اندر نہ شریک کرے بلکہ اللہ دے محبوب اپنی امت واسطے دعا کر دینے نے مولا جی میں پہلیاں امتاں دی شکلاں پھٹ گئیاں میری امت دی شکل نہ پھٹائیں یا اللہ جی میں پہلی امتاں تے پتھراں دی بارش ہوئی میری امت تے پتھراں دی بارش نہ کریں یا اللہ جی میں پہلی امت نو پانی دے اندر غرق کیتا یا اللہ میری امت تے عذاب نہ لے آمی یا اللہ پہلی امتاں نو بندر تے خنزیر بنائی میری امت تے کرم کر دیں اللہ کریم نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم محبوب انہاں دیاں شکلاں میں کیویں وگاڑاں انہاں دے اوتے پتھراں دی بارش کیویں کراں انہاں دے اوتے پانی دا عذاب کیویں آوے اللہ اکبر کیوں فرمایا سونیا تو جو نہ دے اندر موجود ہے مینوں تیرا منہ لگدا ہے اللہ اکبر فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین او آئے نے جڑے سارے جہان واسطے رحمت بن کے آئے نے امت نال پیار اتنا ہے میں دس رہا تعلق اتنا ہے کہ محشر دا میدان ہوئے گا سکا باپ اپنی اولاد نو ویکھ کے دور چلا جائے گا ماں پتر نو ویکھ کے دور چلی جائے گی بھائی بھائی نو ویکھ کے رشتہ ختم کر لوے گا وہ بڑا گہرا دے تعلق والا دوست جیڑا ہے وہ جدو اپنے دوست نو ویکھے گا دور نس جائے گا میں نہیں آتا قرآن کریم دے اندر اللہ کریم نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی اللہ کریم نے فرمایا اس دن سکا باپ بیٹے نو ویکھ کے نس جائے گا ماں پتر نو ویکھ کے دور نس جائے گی بھائی بھائی نو ویکھ کے دور چلا جائے گا یعنی ایک کیفیت ہوئے گی ہر بندے دی زبان تے ہوئے گا یا رب نفسی یا رب نفسی یا رب نفسی اس محشر دے میدان دے اندر ایک ہستی ایسی ہوئے گی جدو تیرے باپ نے تینوں چھڑ دیتا تیری ماں نے چھڑ دیتا تیرے بھائی نے چھڑ دیتا اللہ اکبر ایک مدنی کریم اللہ دے محبوب آمنہ دے لال دی ایسی ذات ہے اس وقت بھی تینوں یاد کرے گی یا رب حبل امتی یا رب حبل امتی یا رب حبل امتی صرف تو ہی نہیں ہونا بلکہ سارے نبی ساریاں امتاں اللہ اکبر اللہ دی بارگاہ دے وچ نہیں جان گے حضرت آدم علیہ
بارگاہ دے اندر جاؤ وہ آکھن گے نانا اللہ کریم بڑے جلال دے اندر ہے ابراہیم خلیل اللہ کل جانے وہ آکھن گے اللہ کریم آج بڑے جلال دے اندر ہے سارے نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ دی بارگاہ دے وچان گے آکھن گے تم اللہ کریم نے بغیر باپ تو پیدا کیتا تسی چلو نا آپ فرمان کے نانا اذهبوا الى غیری آج کسی ہور کول جاؤ میں اللہ دی بارگاہ دے اندر نہیں جاندا وہ بھی انکار کر دیں گے وہ آکھن گے ہاں ایک ذات ایسی ہے جدی بارگاہ دے اندر جدوں کوئی جائے اتھے نہ ہے کوئی نہیں ہے اللہ کریم نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ جدوں ساری امتاں سارے نبی سارے رسول حکمنے ہون گے اللہ دے محبوب دی ذات حکمنے ہوئے گی رب کریم پورا محشر دا میدان حکمنے کر کے اپنے محبوب دی شان بھی کھائے گا لوگوں ویکھ لو اے ہے میرے محبوب دا مقام آدم تو لے کے آخری انسان تک ایک طرف نے میرے محبوب ایک طرف نے اللہ اکبر دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول سرکار دی بارگاہ دے جب سارے آن گے کہ حضور نہیں فرمان گے اذهبوا الى غیری کسی اور پر چلے جاؤ نہیں آقا کریم فرمان گے ہاں آنا لہا اللہ دے عرش دے سائے تلے او دے پائے تلے حضور سجدہ ریز ہو جان گے سجدے دے اندر چلے جان گے اس وقت سرکار جدوں سجدے دے اندر جان گے رب کریم دی بارگاہ دے وچ آواز آئے گی ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم او میرے محبوبہ سر اٹھانا تو منگدا جا میں تینوں دیندا جاواں گا اعلیٰ حضرت نے ایسا فرمایا آپ نے فرمایا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے او قیامت میں اگر مان گیا آج ہے مزہ آج ہے کہ مان لے سارے ایک طرف کھلوتے ہونے سارے وہ دو منہ دا کی فائدہ آج مان اللہ اکبر اللہ کریم دسنا چاہتا ہے 50,000 سال دا دن ہے لیکن گل مکنی کی تھی جدو آمن دلال نے سجدہ کرنا ہے گل اتنے مکنی ہے 50,000 سال پورا نہیں ہونا یہ دا مطلب ہے 50,000 سال پورا ہونا ہے تاں کوئی حساب کتاب شروع ہونا نہیں جدو اللہ دے محبوب نے رب دی بارگاہ دے اندر سجدہ کرنا ہے تے پھر گل ہونی ہے تائیں کہ شاعر نے آکھیا او نہ سال نہ مہینے نہ دن نہ مہینے نہ سال تے مکنی ہے او کل حشر نو اے آمنا تیرے لال تے مکنی ہے او کل حشر نو اے آمنا تیرے لال تے مکنی تیرے لال میں دس رہا امت نال تعلق کتنا ہے ہر موقع تے دنیا تے آئے نے امت یاد ہے میراج تے گئے نے امت یاد ہے محشر کا میدان ہے امت یاد ہے حق لمحے امت نو خیال رکھن والے نبی اپنی امت نال کتنا پیار کیتا ہے پھر جس نے بھی سرکار دے نال ایک لمحہ بہ گیا ایک گھڑی بہ گیا صرف چہرہ دیکھ لیا پھر سب کچھ قربان کر دیتا ہے پھر بچا کے رکھیا ہی کوئی نہیں ہے پھر تن من وارا جس نے دیکھا وہ چہرہ کملی والے کا حضور علیہ الصلوۃ
الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال نکاح ہویا ہے۔ حضور دی عمر 25 سال ہے، سیدہ خاتون جنت دی عمر 40 سال ہے۔ آپ دا نکاح سرکار دی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ حسنین کریمین دی نانی جان، اللہ اکبر، سیدہ خاتون جنت دی امی جان، آپ دے نال جدوں سرکار دا نکاح ہویا، اللہ اکبر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حضرت خدیجہ الکبریٰ دا ایک غلام ہے، بچہ ہے، ناؤ دے زید ہے، سرکار دی بارگاہ دے اندر پیش کر دیا نے، عرض کر دیا نے سونیا اے میرا غلام ہے، اے میں تواڈے حوالے کرنیا، میں تانوں پیش کرنیا۔ اے او وحد صحابی نے حضرت زید جنہاں دا قرآن دے اندر نہ آیا ہے، حضور دی بارگاہ دے وچ آ گئے نے، سرکار نے پھر اتنا پیار دیتا ہے، حالانکہ دے اعلان نبوت نہیں فرمایا، سرکار نے 40 سال دی عمر دے اندر اعلان نبوت فرمایا، 25 سال دی عمر ہے۔ حضرت زید اصل دے اندر کسے علاقے جو لوگ قافلہ گزریا، بچیاں دے نال کھیڑ دے پیان، انہاں چاہ کے چوری کر لیا اور جا کے منڈی دے اندر بیچ دیتا۔ کہ حضرت زید حضرت خدیجہ الکبریٰ دے واسطے خریدیا گیا، یعنی آپ دے کول آ گئے، غلام بن گئے، کسے علاقے جو آئے۔ حضرت زید دے والدین مکے دے اندر تجارت واسطے آئے، بلکہ انہاں دے شہر دے کچھ لوگ آئے، انہاں ویکھیا کہ اے زید ادا ماں باپ پریشان ہے۔ توجہ کرے آئے کہ حضور کتنا پیار دیندے نے کہ سکا باپ آ جاوے تے اس وقت ترجیح سرکار نو دیتی جاندی ہے، حالانکہ حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا ہے۔ حضرت زید دے علاقے دے کچھ لوگ آئے، انہاں ویکھیا مکے دے اندر ہے بچہ ہے، پچھاں گھر گئے، جا کے او دے والدین نوں دسیا تہاڈا بچڑا مکے دے اندر ہے، اس اکھاں دے نال ویکھ آیا، او دا باپ پریشان ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گیا، او دے غم دے اندر پتہ نہیں کتنے اشعار لکھے، اس نے اپنے بھران نال لیا، کچھ رقم بھی نال لے لئی کہ اپنے بیٹے نوں خرید کے واپس لے آنیا، انہاں نوں پیسے دینے انہاں دے کول واپس لے آنیا۔ مکے دے اندر آگے پوچھیا محمد بن عبداللہ دا گھر کیڑا ہے، انہاں کیا او گھر ہے۔ حضرت زید دے والد تے چاچا تمہیں سرکار دی بارگاہ دے اندر پہنچ گئے، دستک دیتی، اللہ دے محبوب دے نال ملاقات ہوئی، آکھن لگے اے بچہ جڑا ساڈا ہے، اے میں دا باپ ہاں، اے میرا بھائی ہے، اے دا چاچا لگدا ہے۔ حضور علیہ السلام نے زید نو بلایا، فرمایا زید اے تیرے سامنے کون ہے؟ عرض کیتی سونیا میرے ابا جان نے، اینو جاننا اے کون ہے؟ عرض کیتی سونیا میرا چاچا ہے۔ حضور نے فرمایا اے تینو لون آئے نے۔ سرکار نے او دے والد نو فرمایا میں تو پیسے کوئی نہیں لینے تواڈے کولوں، اگر تواڈا بچڑا ہے نال جانا چاہندا ہے میری طرفوں اجازت ہے، فری جا سکدا ہے، ایدی قیمت خرید اسی وصول نہیں کران گے۔ حضرت زید دے والد نو سرکار نے فرمایا جاندا ہے تے لے جاؤ۔ جدوں والد نے آکھیا بیٹا چلو نا میرے نال، میں تیرا باپ ہاں، سکا باپ ہاں، میں تیری جدائی دے اندر رو رو کے ویکھ لے، میری اکھاں دی بینائی کمزور ہو گئی ہے۔ اس وقت حضرت زید نے جواب دیتا کہ لگا ابا ٹھیک ہے تو میرا والد ہے، پر جیڑا پیار مینوں محمد کولوں ملیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کولوں مینوں حاصل ہویا ہے، جیڑی لذت اتھے آئی ہو تیرے کول بھی نہیں، لہذا میں سرکار دے کول رہنا ہے، میں تیرے نال نہیں جاواں گا۔ کیوں؟ تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا، تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے۔ قرآن کریم دے اندر اللہ کریم نے ایک مثال دیتی ہے باپ بیٹے دا ادب و احترام، بھئی کتنا باپ دا احترام ہے، بیٹے میں کس طرح ادب و احترام کرنا چاہیے ہے۔
پہلی جڑی آیت کریمہ پڑھی او دا ترجمہ سماعت فرماؤ۔ اللہ کریم نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کریم نے حکم دیتا ہے کہ ایک تا عبادت اللہ دی کرو، او دے نال کسی نوں شریک نہ ٹھہراؤ، وحدہ لا شریک ہے، او دا کوئی شریک نہیں۔ دوسرا حکم اپنی عبادت تو بعد یہ دیتا ہے کہ والدین دے نال حسن سلوک کرو۔ یہ اللہ کریم نے قرآن کریم دے اندر فرمایا، اور خصوصاً فرمایا اما یبلغن عندک الکبر، جس وقت تو بڑھاپے دے اندر چلے جان نا اس وقت تینوں زیادہ خدمت کرنی چاہیے۔ جوان ہون تم بچہ ہوئے ادو تو لالچ ہوندی ابا مینوں شیاں لے دے گا، جو آکھاں گا ابا مینوں سائیکل لے جائے گا، موٹر سائیکل لے دے گا، آج کل موبائل نے ابا مینوں موبائل لے دے گا، لالچ ہوندا ہے کپڑیاں دا، کھان پین دا۔ اس وقت بچہ نکا ہوندا ہے، باپ جوان ہوندا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا خصوصاً اس وقت جدوں تو جوان ہو جائے، تیرا باپ بڈھا ہو جائے، ہن او آپ کچھ نہیں کر سکدا، تیرا محتاج ہو جاندا ہے۔ اللہ کریم فرماندا ہے تو بچہ ہے، اس وقت تیرا باپ جوان ہے، تینوں پالیا سامیا، وہ دی ڈیوٹی آئی، ہن تو جوان ہو گیا ہے، وہ بڑھاپے دے اندر چلا گیا، ہن تیری ڈیوٹی انہوں پالنا سامنا ہی۔ اللہ اکبر۔ رب کریم نے فرمایا احسانا وبالوالدین احسانا، احسان کا لفظ استعمال فرمایا، عدل نہیں آکیا، عدل ہوندہ ہے برابر برابر، احسان ہوندہ ہے زیادہ۔ ذرا بیکھنا کسی کو بندہ ایک بوری گندم دی لوے اتنی واپس کر دے وے، اے ہے عدل۔ 50,000 لیا، 50,000 مجھے واپس کر دیتا، اے ہے عدل۔ اگر بوری لئیے ٹوپا ود دے دیتا ہے دے میں لگیا، اے ہے احسان۔ رب کریم فرما رہے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ والدین دے نال احسان کرنا ہے، جی میں انہاں تین پیار تے محبت نال بالیا تے سامیا، تینوں جوان کیتا، تو بچپن دے اندر 1000 واری ایک گل پوچھی، انہاں ہر واری پیار نال دسی، ہن جدوں تو جوان ہو گیا باپ ایک واری گل کرے تو ہی واری گل کرے، تیرے متھے تے وٹ نہیں آنا چاہیے، ابا کے سر کھا مارے آئی ایک واری جو دسی گل نا 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 نا۔ اللہ کریم نے فرمایا اف ملا تنہرہما، افی زبان تے نہیں آنا چاہیے، بلکہ وَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا كَرِيمًا، ہر واری بڑے ادب و احترام دے نال ہاتھ بن کے نرم لہجے دے نال باپ دے نال گل کرنی ہے، ماں دے نال گل کرنی ہے۔ جتنے باری کوئی وہ گل پوچھ لمن گل نو دورا لمن، اللہ کریم قرآن کریم دے اندر فرماندا ہے وَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا كَرِيمًا، تے بڑے نرم لہجے دے نال ادب و انداز دے نال دونوں دے نال گفتگو کرنی ہے۔ اور پھر دی مثال سانو ایک دسی، اللہ کریم نے دی مثال منہا دی جگہ ہے یوم عرفہ دا دن نہیں، قربانی دا دن نے 10 ذوالحجہ دا دن، حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹا وہ بھی نبی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام باپ بھی نبی ہے، دوویں باپ بیٹا منہا دی جگہ تے پہنچ گئے۔ ہن اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پتر نو دینے یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا، او میرے بچڑے میں خواب دے اندر ویکھیا ہے، میں تیری گردن تے چھری چلا رہا، تیری رہ کیے تیری رہ کیے، میں تیری جان لینا چاہنا، تیری گردن تے چھری چلانا چاہنا۔ کوئی دولت نہیں منگی، جداد نہیں منگی، گاڑی نہیں منگی، کپڑے نہیں منگے، پیسے نہیں منگے، جان منگیے جیڑی بندے نو سب تو پیاری ہوندی ہے، عزیز ہوندی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا، او میرے بچڑے تیری رہ کیے تو کیا نہ ہے۔ اس وقت اگو پتر نے کیا کیا، اللہ کریم نے مثال ساڑھے سامنے رکھیے کہ اگر سکا باپ پتر کو جان بھی منگے تے پیش کر دے وے، مال تا دور دی گل لے، اللہ اکبر، تے باپ نو بیٹا کیا دائے ہاتھ جوڑ کے یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ابا جی میں تیرے مرد
مقام اللہ اکبر اللہ کریم دسنا ہے جاندہ ہے اے سانو پتہ لگا ہے تے کیویں لگا ہے اے قرآن نے دسیا ہے تے قرآن کس تے نازل ہوئے آمنہ دلال تے سرکار آئے نے تے قرآن آیا ہے اس نے سانو ماں باپ دا مقام بھی دسیا تے عزت بھی دسی ہے پھر کیوں نہ حضور دی آمد تے اسی جشن منائیے نعرے لائیے کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے آخری حدیث طیبہ سن لو سرکار نے فرمایا ماں باپ دا مقام اور عزت دسی اللہ دے محبوب نے سرکار آئے سب نو عزتاں ملیاں شاناں ملیاں بلکہ ویکھو نا سیدہ خاتون جنت جدوں اوندیاں سن سرکار دو جہاں سلام کھڑے ہو جاندے اللہ دے محبوب نبیاں دے سردار اپنی بیٹی دے استقبال واسطے کھڑے ہوندے کوئی اور نہیں جے دے واسطے سارے نبی کھڑے ہوندے معراج علی رات سارے فرشتے کھڑے ہوندے نے سارے انبیاء کرام رسول کھڑے ہوندے ساری کائنات جے دے واسطے کھڑی ہوندی ہے تے جدوں آپ دی بیٹی سیدہ خاتون جنت آندے او نبیاں دے سردار خود کھڑے دسیا بیٹی دا مقام کی ہے اور پھر ماں دی بھی شان مقام جہرانہ تے اللہ دے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گوشت تقسیم کرتے پئے نے اچانک ایک مائی آئی ہے ہاتھ وچ کھنڈی ہے ٹیک دیاں لڑکھڑاں دیاں آئیے اللہ دے محبوب اپنے صحابہ دے درمیان بیٹھے ہوئے نے اللہ اکبر چکردو صحابہ کرام نے درمیان دے اندر مدنی کریم بیٹھے ہوئے نے جدوں سرکار دی نگاہ پئیے اس بڈھی عورت اللہ دے محبوب کھڑے ہو گئے نے سرکار کھڑے ہو کے اس مائی دا استقبال کر رہے نے اللہ دے محبوب نے اپنی چادر بچھا دیتی ہے اس اماں نو تے بٹھایا ہے بڑے ادب و احترام دے نال گلاں کیتیاں نے بڑے نرم لہجے دے نال گلاں کیتیاں نے سرکار نے دسیا او میرے غلامو میں نبیاں دا سردار ہاں امام الانبیاء ہاں جے دے واسطے اللہ کریم نے ساری کائنات بنائی ہے اگر میں اپنی سچی ماں نہیں لیکن جیدہ دودھ پیتا اتنا استقبال کر رہا ہاں اتنا ادب و احترام کر رہا ہاں او میرے غلاموں اپنی ماں دا ادب و احترام کرے آجے سرکار نے دسیا اللہ اکبر حضور نے اپنی کملی والی چادر بچھا دیتی جیدہ اللہ کریم قرآن دے اندر ذکر کرتا یا ایوہ المدثر یا ایوہ المزمل او مزمل تے مدثر دی چادر والے سونیا محبوبہ اللہ اکبر سرکار نے او بچھا دیتی ہے او بڈھی ماں اتے بہ گئی ہے اللہ دے محبوب نے بڑے ادب و احترام دے نال گلاں کیتیاں تحفے طائف دیتے بڑے ادب و احترام دے نال الوداع کیتا جنہاں صحابہ ویکھیا نہیں سی او دنیا کولو پوچھدے نے یار کتنی خوش قسمت عورت ہے کہ امام الانبیاء نبیاں دے سردار ساری کائنات دے اعلیٰ اللہ اکبر جی دے واسطے اللہ کریم نے سب کچھ بنایا ہے اللہ حضرت نے جے دے واسطے فرمایا کہ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی سب سے بالا اس سے آپ بھی پوچھتے ہیں یار اتنی خوش قسمت عورت کون ہے جے واسطے نبیاں دے سردار کھڑے ہو گئے نے یار اتنا استقبال اپنی چادر بھی بچھا کے اتنے بٹھا دیتا ہے اور دوجی جنہاں صحابہ نو پتا سی انہاں دسیا تینوں پتا نہیں ہے اے حضور دی اماں حلیمہ سعدیہ ہے جدا سرکار نے بچپن دے اندر دودھ پیتا ہے سرکار نے دسیا میرے غلامو رضائی ماں دا اے مقام ہے تے سکی ماں دا شان کی ہوئے گا فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا
آپ سراں دے او تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں او لے او یار حوالے رب دے تے میلے 4 دناں دے اس عید مبارک واسے او جس دن پھر ملا دے۔ اللہ کریم حاجی فلک شیخ صاحب نے جنت اعلیٰ مقام عطا فرمائے، انہوں نے بچے نے اپنے والد واسطے سارے ثواب واسطے یہ محفل سجائی ہے۔ دعائے اللہ کریم جتنے اس محفل کے اندر حاضر نے سب دی حاضری قبول فرمائے، سب دے گناہ معاف فرمائے، سارے 5 وقت نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائے، رزق حلال عطا فرمائے، شریعت دا پابند بنائے۔ اللہ کریم سب دی حاضری قبول فرمائے۔ وما علینا